रसूल अल्लाह। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें मंजिल की तलाश होती है। मैंने ये जुमला शुरू में क्यों बोला है? मुझे पूरी कॉन्फ्रेंस सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन कॉन्फ्रेंस के मिजाज से जो बात समझ आई है वही मेरा मौजू है, अगरचे मौजू मेरा कुछ और था। दिल चाह रहा है कि तकरीर रहने दूं और सवालों के जवाब जितनी देर आप उसमें चल सके, हिम्मत है आप लोगों की। अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ आप तशरीफ फरमा हैं। रात ढल गई मगर आपका ज़ौक़ और शौक वैसे ही उसी जौहन पे। उम्रे का टिकट तो नहीं कटिया जी? 2 साल पहले रिचार्ज कोई साइकिल मोटरसाइकिल दी और एक गड्डी दी थी। आज जी हो गई है? रसूल आलम साहब ने जी हो गई है जी हो गई। ठीक, फिर भी बैठे ना। मैनू वैसे मिल सकती आए बड़े इमरान भाई ने सिफारिश कर दो, शायद मैं अल्लाह का घर देख लूं। मैंने ये बातें किसी वजह से की हैं। अगर आप उम्रे की नीयत से आते हैं कॉन्फ्रेंस में, उम्रे का टिकट ना भी निकले तो अल्लाह सवाब दे देते हैं। ये मेरा ईमान है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मुतलाशी होते हैं, हक भी उन्हीं को मिलता है जो हक तलाश करते हैं। वगरना मैं एक दर्द रखने लगा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस है और इनकलाब नाम है किसी भी चीज को उल्टा देने का, पलटा देने का। मुझे पानी पीना है, ये बोतल देना जी, बोतल आ गई है, ढकना भी चाहिए। मुझे पानी पीना है और आप सारे मुझे देख रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि ये साइड तंग है, बंदे को तंग दिल नहीं होना चाहिए, लिहाजा पानी इधर से पिया जाए। पानी, ये साइड खुली है, ये जगह तंग है, तो मुझे पानी ऐसे पीना चाहिए। और मैं कैमरे के सामने ये शुरू कर दूं तो कल ये वायरल होगा कि ऐलान ये हुआ था कि प्रोफेसर है, ऐलान ये हुआ था कि डॉक्टर है, ऐलान ये हुआ था कि हाफिज है, ऐलान ये हुआ है कि आलिम है, इन्हों ये नहीं पता पानी कितना पीता। छोटे छोटे बच्चे हंसेंगे कि इसे ये भी इल्म नहीं कि बोतल कैसे पकड़नी है। यकीन करो दुनिया बुढ़ी हो गई है, जिन्होंने उन्होंने दीन के मसले का पता नहीं ना होता तो साढ़े भी काके हसते हैं कि बाबा बुढ़ा हो गया, इन्हों ये नहीं पता भी हक की। मैं लगा हूं पीने, लगी है प्यास। यार कोई तो सियाना उठ के कहेगा भाजी इन्हू सीधा कर लो। मैंने सीधा कर लिया, मैं लगा हूं पीने। कोई कहू सर जी अखां काम नहीं कर दी, पानी तक पहुंचना है, मंजिल है, प्यास से बुझानी है, ढकना तो खोल है। मैं अड़ जाता हूं, मैं अपनी जिद का आम मालिक हूं, मैं अपनी अना का मालिक हूं। सारी दुनिया मिलकर ढकना खोल भी दे तो मुझे पिला नहीं सकती। सर जी दीन और हक बड़ा गैरतमंद है, इससे कोई एक दफा इस्तिगना बरते ये हजारों मील दूर रहता है। प्यासे को चल के आना पड़ता है, तड़प लेकर के। वो रूम से आए थे तो सुहैब बने थे, वो एक हबशी थे,
آمنہ کے لال کے پاس آئے تھے تو بلال بنے تھے، وہ فارس کے سلمان تھے، تڑپ لے کے آئے تھے تو اہل بیت کا فرد بن گئے تھے۔ باقی اللہ سے اپنا میں نصیبے پہ خوش ہوا کریں، میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ہر وقت بچے پوچھتے ہیں آپ کو خوشی کس چیز کی چڑھی رہتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا، ایسی مجلسیں دی، ایسی محفلیں دی جہاں پورا دین بتایا جاتا ہے، پورا دین، ہر دن ہر رات کانفرنسز میں، لیکچرز میں، گفتگو میں، بیانات میں، خطابات میں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر مجلس کا عنوان نیا، ہر گفتگو کا موضوع نیا، اور مکمل دین میرے مدارس کے اندر الف سے لے کے یا تلک، الحمد سے لے کے والناس تلک یہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اپنے نصیبے پہ راضی ہوں، وگرنہ کچھ لوگوں کے موضوعات ہی محدود سے ہوتے ہیں، اور ان محدود کے اندر بھی غصہ نہ کیجیے گا، دونوں مکھیاں ہیں، دونوں ہی مکھیاں ہیں، ایک مکھی زیادہ خوبصورت ہے مگر اسے چھوڑ کے دیکھیں، ایک طرف خوشبو رکھ دیں، پھول رکھ دیں، یہی پھول، نیچے والے نہیں، نصیب اپنا اپنا ہیں وہ بھی پھول، وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں یا رحمان کے بنائے ہوئے ہیں، فرق اتنا ہے، جو شریعت انسان کے لیے بنائے گا بڑی بڑی لگے گی، موٹی موٹی صحت مند لگے گی، او پہ جتل بچہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے مگر سمجھدار نہیں، ان میں خوشبو نہیں آ سکتی، یہ تراوت نہیں آ سکتی، یہ نزاکت نہیں آ سکتی، عمر بھلے تھوڑی ہے مگر ہے اصلی۔ لوگوں اس مکھی کو آپ جب اڑائیں گے نا تو پھول پہ بیٹھے گی، اسے کہتے ہیں شہد کی مکھی، دوسری کو پھول بھی رکھ دیں تو ان پہ نہیں بیٹھے گی، وہ گندگی پہ بیٹھے گی، سارا جسم صاف ہے چھوڑ کے پھوڑے پہ بیٹھے گی، پیپ پہ بیٹھے گی۔ آپ کی نیچر کہاں بیٹھتی ہے یہ چیک آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، یہ میں نے نہیں کرنا، ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہم صرف آوازہ لگا سکتے ہیں، یہ زبردستی کا سودا تو ہے نہیں۔ کچھ بیچاروں کے نصیبے میں کیڑے ہی ہے نا، ایک وہ ہے جو ریشم بنا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو گندگی کے گٹروں کے اندر بھی کیڑے ہی ہیں۔ سر جی رب کا شکر کریں، میں حیران ہوں کہ جو فرعون کی مجلس میں بیٹھتے تھے، فرعون تو سیدھا سیدھا کہتا تھا نا ربکم الاعلی، تو لاجک دیتا تھا، یہ فصلیں ہیں میں نے جو نہریں نکلوائی ان کی وجہ سے، یہ مارکیٹیں جو میں نے انجینئرنگ سکھائی ہے اس کی وجہ سے، یہ جتنی لش پش ہے زندگی میں میری وجہ سے ہے۔ کون ہے مصر کے اندر اور انا ربکم الاعلی وما رب العالمین، کون ہے؟ اور اس کی مجلس میں بیٹھ کے موسیٰ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ کا شکر کریں آپ کو وہ مجلس ملی ہے جہاں گالی کا تصور نہیں ہے، اور اگر ہے تو غلطی ہے، جہاں گالی کا تصور نہیں، ایون کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، کالخ نو کالخ نال نہیں مکایا جاتا۔ ان بیچاروں نے پڑھا یہی ہے، نمرود کی مجلس میں بیٹھنے والے بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ بابا ابراہیم یار پتہ نہیں ان کی ہو گیا۔ آگے چلے گا کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آج کہہ رہا ہوں، میں نے یہ مجلسیں زندگی کے بڑے سال دیکھی ہیں، میرا بچپن میٹرک تلک انہی مجلسوں میں گزارا، ان مجلسوں میں پڑھانے والا اور بولنے والا بھی سینے میں بغض، اس کو بس پڑھایا ہی گیا، اس نے پڑھی ہے، اس نے پڑھی ہے، جو آگے پڑھا رہا ہے، جو برتن کے اندر ہے وہی باہر آئے گا نا، اس میں سے چائے نہیں نکل سکتی، جو ہے وہ آئے گا۔ اسے بتایا کیا گیا ہے، مجھے جتنا دکھ اس ذاکر پر
ان کے جسے وہ عالم کہتے ہیں اس پر اور عوام پر ہوتا ہے، شاید کسی پہ نہیں ہوتا. انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ فرعون چھوٹا کافر تھا معاذ اللہ، عمر اس سے کہیں بڑے تھے. سوچے، محرومی بیان کرنے والے کی بھی اور پڑھنے والے کی بھی، سننے والے کی بھی. ان مجلسوں میں بیٹھ کے جب دن رات، آپ نے سنا ہے نا فرعون ایسا تھا. فرعون کا نام سن کے آپ کے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں آتے. ان کے بچوں کی گھٹی میں ہی فرعون اتنا برا نہیں پیش کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں جناب عمر، جناب صدیق، جناب عثمان اور جناب امیر معاویہ کو پیش کیا. دوسری طرف ہے میرے جتنے بریلوی بھائی ہیں، میرا ننیال بریلوی ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ جس درد میں 10 سال 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی گدیوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، علم لیا ہے، پڑھا ہے، عمل دیکھا ہے، رویے مطالعہ کیا ہے. جہاں محتاج کو غنی کر کے پیش کیا جائے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اب بے کا تعارف اماں کرواتی ہے. میں اپنے باپ کی قدر کیوں کرتا ہوں؟ میری اماں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، یہ تیرا باپ ہے، میرا ہسبینڈ ہے. میرے میں عزت بنی. ان گھروں میں باپ کی عزت نہیں ہے جہاں ماں کہے کہ تھوڑا پیو چنگا نہیں، بھلے وہ وقت کا امام کیوں نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں جن کے قدموں کی خاک گھول کے پینے میں بھی ہم فخر محسوس کریں. ایسی ہستیاں جو تہجد کے لیے بھی اپنے شاگردوں کو اٹھاتی تھی تو اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر انگوٹھے پہ ہاتھ رکھتے. یار استاذ ہو، شاگرد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یہ کوئی چھوٹی عظمت ہے؟ اور گھر میں اس کا تعارف کیا ہے؟ تہاڈا پیو ظالم جے نے میرا حق ماریا تو تسی ایدے والی فیلڈ چ نہیں جانا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں کے بچے مولوی نہیں بنتے، علماء کے بچے علماء نہیں رہتے. ہمارے اکثر پیشوں میں ہمارے بچے ہمارے باغی بن گئے ہیں کیونکہ گھر کے ماحول نے بچوں کا ذہن بنایا ہے، تعلیم نے بنایا، تربیت نے بنایا، اسکولوں نے بنایا، کالجز نے بنایا، یونیورسٹیوں نے بنایا، نصاب نے بنایا. یہ تھوڑا برا جملہ ہے کہ پاکستان چنگا نہیں. میں نے روئے زمین پھر کے دیکھی ہے، حجاز کے بعد اگر کسی زمین کو اعزاز ہے تو پاکستان، جسے رب نے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے. کلمے کی بنیاد پہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. اگر ان کو علم ہوتا، اگر یہ مدینے کی قدر جانے، بہت اچھا ہے. ایک موقع آیا تھا فیصلہ لینے کا، والد صاحب کو بلایا گیا اور وائس چانسلر نے بلا کے مدینہ یونیورسٹی کے نام کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، ہم کچھ کام مل کے کرنا چاہتے ہیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، میں نے پڑھنے بھیجا ہے، علم کے لیے، کام کے لیے نہیں بھیجا. 33 ویزوں تلک کافر چلی گئی. خرچہ ہمارا ہوگا، ہنر اس کا ہوگا، کیلیگرافی میں، خطاطی میں. جتنے بھی تمہارے پیچھے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لائف ٹائم کے لیے لکھوا لیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے لیکن کاروبار کے لیے نہیں، ہمارا ذوق یہ نہیں. قوم کی امانت ہے، تو نے لوٹانی ہے، واپس آنا ہے پاکستان سے. اچھا کوئی اور ملک نہیں، کیونکہ جس نے مجھے قال اللہ و قال رسول کی فضائیں دی ہیں، ادائیں دی ہیں، میں ان کا مقروض ہوں اور زندگی بھر کے لیے. اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے اندر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان جو مرضی ہو جائے، مہنگائی کہاں نہیں ہے. بیگم کہنے لگی بڑی مہنگائی ہے. عمرے پہ گئے، میں نے ذرا تو مسئلہ بنا میڈیکل کے لیے گئے تو ضرب تقسیمیں تو شروع ہو جاتی. بہت کوک مہنگی ہے، کتنے کی دی ہے؟ 1.5 لیٹر، 1.25 لیٹر. وہاں ضرب تقسیم لگا کے مجھے ایک
امیر ترین بندہ یار کی کریے کی پینی ہے 900 دی تے چکو پاؤں دی تو جاؤ رب کا شکر کرو. برائیاں بیان کرنے والے گھٹی میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں یہ تو نے منفی سائڈیں دیکھی ہیں تجھے برا لگے گا. جب نبی کے یار ہی بتائے 4 گئے ہیں تو باقیوں کو کون مانے گا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن کو صرف گالیاں سکھائی گئی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جگیریں ماری ہیں, انہیں بتایا گیا کہ یہ دشمن تھے. ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے یک طرفہ سنا ہے اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے یک طرفہ ہی سنایا ہے. کچھ وہ کھچے رہے, کچھ ہم تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا کس رشتہ چاہتا. کاش آپ کسی اور سے بھی سنتے کہ اگر سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی کی جاگیر چھین لی تھی تو کیا وہ جاگیر صدیق نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ اگر یہی جاگیر جناب فاروق نے لے لی تھی اور پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دی تو کیا یہ جاگیر وہ اپنی بیٹی حفصہ کو دے گئے تھے؟ سنیے, ساری دنیا پوچھے گی لاجک والے کہ یار بے نظیر اگر واقعی دشمنوں نے ماری سی تے چودھری زرداری دا اپنا تے دور آیا سی, اگر وہ مخلص ہوندا تے قاتل پھڑے جا سکتے. سر جی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں, دنیا مانتی ہے, انکار ہی نہیں. وقت بھی ملا, مہلت بھی ملی, ٹائم بھی ملا, طاقت بھی ملی, عروج بھی ملا, شہرت بھی ملی, نسبت بھی ملی, محبت بھی ملی, علم بھی ملا. یہ جاگیر انہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے دی؟ لیکن پوچھے کون؟ اے سوال نے میں اتوں مڈ بنے ہیں. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے سوال و جواب کا. یسألونک, محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈانٹ نہیں دیا, جہاں سوال غلط تھا جواب درست کر دیا, جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا. سوال کی نوعیت کیا تھی, حقیقت کیا تھی, وہ سب بتا دی. لیکن ہم نے ذہن یہ بنایا پوچھنا ہی نہیں, گل ہی نہیں کرنی, کان بند کر لیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے, ہم انسان ہیں, ہم جنتی ہیں, باقی سب جہنمی ہیں. ایسے ماحول میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی یہ کاروبار اور پیٹ کا مسئلہ نہ ہو, اللہ کی قسم تو تسی ریڑیاں تے بھی لکھ کے لایا ہوا فلانا ہے تے فلانا ہے, ایدے کو امب لینا ہے, ایدے کو نہیں لینا, اسے دینے اسے نہیں دینا, اسے پانی بھرنے دینا اسے نہیں بھرنے دینا. کہ تو کوئی تھوڑا بہت پیسے کا میٹر بیچ میں آ گیا ہے, ٹھڈ دا مسئلہ جنہوں لے کے تو لوگ دین چ لڑی جاندے نے, باہر دنیا چ آن کے بالکل برابر نے, ساری چلن ڈے. اب گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا, آپ اللہ کا نا شکر کیا کریں. شکر اللہ ایسی مجلسیں دی ہیں اور یہ کانفرنسیں, ان کا کوئی اور فائدہ نہ ہو, ان کا یہ فائدہ کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے اللہ کی پیور توحید ملتی ہے, خالص. بھابیاں کو پاویں تمہیں مکھن خالص نہ لبے, دودھ دی میں گارنٹی نہیں دینا, کیوں باجی؟ لیکن یقین کرو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو میں دوجا پاسا سارا ویکھیا ہے, ددیال دیوبندی, ننیال بریلوی, یار بیلی شیعہ تے کئی سارے وچ سجن مرزائی. تانوں پتہ کہ جٹاں چ واوا ہوندے نے, تے اج جنی بارڈر دی پٹی ہے ایک وقت گزرا ہے, کون سا شبہ ہے کون سا شک ہے, شک تو پڑ ہی جاتا ہے نا. پوری جاندی رسی تے بسا اوقات ساکن رسی تے بندے نو شک پی جاندا کہ تے سپ تے نہیں. تے کئی دفعہ پاؤن لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا, تے توڑن لگی سا میں پھول گلابوں تے کنڈے میں زخم لگایا. ہو جاتا ہے. سر جی کانفرنس سے سنتے ہو, اللہ کا شکر کر کے اٹھا کرو کہ توحید خالص ملتی ہے, عقیدہ خالص ملتا ہے. عقیدہ, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے؟ 99. معذرت کے ساتھ
3-4 रातें हो गई हैं मुसलसल जागते हुए, मगर ना मुझे नहीं मुनासिब था ऐसे बैठना। जी, अल्लाह के नाम है 99। मैं कहां कि मेरी जेब चू पुत्र नु कहां कि जा यार 99 रुपए कढ़ के ना ते लाया, ते जेड़ा 99 ले लेगा ना ओनू उथों एक माड़ा जिहा कोई छोटा मोटा शवारमा लभ जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पॉकेट में सिर्फ 99 ही है। ये आपको अहलुल हदीस के स्टेज से पता चलेगा कि अल्लाह के नाम सिर्फ 99 नहीं, रब के नामों में से 99 नाम ऐसे हैं जिनको ईमान और यकीन और अकीदे से याद कर लिया जाए, अज़बर कर लिया जाए और उनके मुताबिक अपना अमल कर लिया जाए तो जन्नत पक्की है। वगरना अल्लाह के नाम कितने, महबूब खुद तरले देते हैं, अल्लाह को वास्ते डालते हैं, वसीले डालते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। ये हदीस बड़े बड़े लोगों ने है, लेकिन स्टेज पे आकर के रियलिटी बयान करना मुश्किल है, मुश्किल है। भाजी मौलवी ने जो दाणियां ते रखिया है, तनख्वाह ते रखिया है, उन्हें दूजियां दियां बोलियां थोड़ियां बोलनियां, उन्हें तो कसीदे पढ़ने ने सदर दे। जिन्हें नीला ते गोल्डन नोट विखाना है, गल्लां ते ओदियां होणियां, मूड उसे दे मुताबिक स्विंग होना है। हक तब बोलता है जब ला रैब यकीन हो कि मेरा खालिक अल्लाह है तो मालिक भी अल्लाह है। चूंच उसने दिया तो दाना देगा। ये मेरा रिज़्क का एक मेन गेट बंद कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना, अल्लाह ने पता नहीं अगे 10 गेट वाली देनी को। ऐसी बात नहीं है। अगर ईमान हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद खालिस, अल्लाह के नाम ले लें। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता, जो जो भी तूने अपने नाम रखे हैं, किसी किताब में उतारे हैं, किसी फरिश्ते को बताए हैं, कहीं भी मुकर्रब को बताए हैं, किसी पैगंबर के सीने पे उतारे हैं, या अल्लाह अविस्तासरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या तेरे इल्म गैब में तूने अपने वो नाम सीगाए राज में रखे हैं। अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता। फरिश्ते कितने हैं? ये सवाल किसी भी पेपर में देके देख ले, बच्चों का जवाब होगा 4। बच्चों का जवाब होगा 4। उनमें से जिब्रील का नाम कुरान मजीद में, और मीकाल का नाम कुरान मजीद में, इजराइल दा ना नहीं हैगा मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, जहन्नम का फरिश्ता, दरोगा जहन्नम, मालिक। अल्लाह ने जो बताए हैं ना हमें वो पता है। किसी ने इसराफील, ये दो दीगर चीजें। मुझे एक कहने लगा जी आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किन्ने पढ़ाया? मैं क्या जी अवावील अलैहिस्सलाम ने। कहंदा जी ना तुहाडे कोलों पहली दफा सुने। मैं क्या मैं इस सवाल का जवाब भी पहली दफा दिता। कहंदा जी ਇਹਦਾ हवाला मैं क्या जिथे इसराफील लिखा उत्थे ही है। अवावील क्यों है? मैं क्या जी अव्वल चू है। अव्वल चू क्यों है? निकाह पहला है। वो आदम अलैहिस्सलाम दा निकाह अल्लाह ने कुरान च नहीं जिक्र किया, मैनू करन दी जरूरत की है, वो गल्लां पुछण दी लोड़ की है जिहड़ियां रब ने दसियां ने। दीन बड़ा सादा है। जो रब ने उतारा है, जो वही है, जो पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो रब ने नहीं बताया रहने दो। ज्यादा आलिम ना बनो, ज्यादा तफ्तीशी ना बनो, ज्यादा मीडिया मैन ना बनो, कैमरा मैन ना बनो। माइक हाथ में आ गया है ते एदे नाल चंबड़ ना जाओ, थोड़ा जिहा हौसला रखो, काम पे सीधा हो जाओ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो बताया है ना, मेरी मसाजिद और मदारिस के अइम्मा, खुतबा, असातिज़ा, मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, शयूखुल हदीस, शयूखुल तफसीर पूरा साल 12 महीने 366 दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पढ़ के भी खुश होते हैं, पढ़ा के भी खुश होते हैं। पढ़ के भी खुश, पढ़ा के भी खुश, मान के भी खुश, मनवा के भी खुश। आपको एक बात बताऊं,
میں آج تقریر نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی اس محبت کو کیش کر رہا ہوں جو رب نے آپ کو دی ہے، کہ پھر شکر کرو کہ آپ کو ان مجلسوں میں پیغمبر کی سیرت بھی خالص ملتی ہے، سنت بھی خالص ملتی ہے، پورا دین خالص ملتا ہے۔ اور جملہ نوٹ کرو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور یہ ان مجلسوں میں آ کے جنہیں اہل الحدیث کی مجالس کہتے ہیں، ہر پاس ہے نا کھجور 2 نمبر نہیں چلتی، چلاؤن لگن باقی کھا لین گے، مولوی صاحب نو 1 نمبر لب کے دین گے۔ چیک کرے جی، سب نو پانی ملا کے ملاوٹ کر کے پلا دین گے، مگر مولوی صاحب نے نہیں، انہوں نے زمزم خالص دیا ہے۔ چیک کر کے دیکھ لیں، ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے کہ یہ دین کے دائی ہیں۔ مولوی نو شرم نہیں آنی پہ اتنے بہ کے انہوں نے دین خالص دے دے۔ ضعیف واقع سنائے گا، لطیفے سنائے گا، کہانیاں سنائے گا، واقعات سنائے گا، اقوال کو زری کہہ کے گولڈن کہہ کے پیش کرے گا، ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت، یہ رب کا دین نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر یہ تحریک، اگر یہ دعوت، اگر یہ فکر، اگر یہ سوچ کسی کے پاس ہے تو یہ رب نے شرف اہل الحدیث کو دیا ہے۔ جملہ نوٹ کر کے جانا، زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ ضعیف روایت بیان کرنی ہے، اگر ہو جائے لاشعوری میں سوچا نہیں ہے کبھی من گھڑت اور موضوع روایت صرف گفتگو کو سجانے کے لیے، داد لینے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے میں نے بیان کرنی ہے، موضوع کا حسن بن جائے گا، ہیں پڑھی ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن کبھی ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں کی، دیکھوں تو کیوں دیکھوں، لوں تو کیوں لوں، اور پیش کروں تو کیوں کروں۔ اگر کبھی زندگی میں بیان ہو گئی ہے، مر بھی جاؤں تو میری قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھ دینا، اگر مرنے کے بعد بھی کوئی میری کسی گفتگو میں ایسی چیز ملے تو میرا رجوع ہے، میرا، میں غلط کو پیش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں غلط کی ترجمانی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یار میرے تو باپ سے غلطی ہو، میں اس کی بھی دلیل نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے کیتا ہے اس دفعہ، بلکہ ہر دفعہ کرتے ہیں، کہیں جی تواڈے نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے، میں کیا فرشتے نا؟ نہیں، پیغمبر ہے؟ نہیں، وہ ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی طرح ہیں جیسے ہم مانتے ہو؟ نہیں، انہوں نے جو صحیح لکھا ہے دلیل ہے، الحمدللہ۔ دلیل نہیں ہے، کسی لفظ سے دھوکہ مت کھانا، میرا سٹا باپ بھی کہے مگر پیغمبر نے وہ بات نہیں کی ہے تو میرے لیے معتبر میرا پیغمبر ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ابو ہے، میں نے ابو جان کہنا ہے، لیکن دین کا سہرا ان کے سر پہ رکھ دوں، ان کی وجہ سے پیغمبر کے دین میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ضعیف روایت، موضوع کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ مثلا ایک اور دھوکہ ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا منکرین حدیث، یہ جتھے بہندے نے نا انہاں نو سارے نو ایک ہی گل دسی جاندی جی حدیث ہوندی کوئی نہیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ فلاں دور چ لکھی گئی ہے۔ وہ کتے ساڈے کول 2 منٹ بہ پوچھ ہی لے، کتے عقل نو کھلا ہی رکھ، تینوں ایڈی پیاس لگی ہے، تلاش منزل ہے، ایداں تے نہ کر۔ تو جے سیدھا بھی ہیں تو بڑی اچھی سوچ، مثبت سوچ اور تعمیری سوچ لے کے بیٹھا ہے، سونے ٹکن کھول، پھر چس ہونی ہے۔ جدن تو ٹکن کھول کے بہ گئی ہوں نا، تینوں سمجھا داں گے، ہو گیا ہی کٹ۔ جے نہیں آ سمجھاواں، کہیں نے جی 250 سال بعد پورے قرآن دی کوئی ایک آیت حافظ پڑھے او دے نال کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا فرمان بھی دکھاؤں، حدیث بھی دکھاؤں، عمل بھی دکھاؤں یا تقریر دکھاؤں، جو قرآن میں رب نے بولا ہے میرے پیغمبر نے تولا ہے، تے گواہی کر دی بیوی دی ہے، نہ ساڑیاں بیویاں سن تے نہ اسی سو۔ کی خیال ہے؟ میں پوچھ بیٹھا کہ سیرت کانفرنس سن دیا، انی عمر ہو گئی جی، کوئی ایک ادھا بندہ تے دسو آپ نے کیا منافق دی پکی نشانی ہے کہ لڑے گا تو گال کڈے گا، جنہیں گال نہ کڈی ہو۔
पैगंबर इनकलाब बदलते सी ना, अगर गाल की आदत है तो अज आप बदलनी है इंशाल्लाह। ऐसा एक बंदा दे दो पूरी भरी सीरत कॉन्फ्रेंस जेड़ा उठ के जफर नूं कहां मैं भाई बहुत थक गए हो, तुहाडी भी बड़ी मेहनत है मुहब्बत है, अखां खोलो जरा कैमरा मारो उस बंदे वाल जेड़ा कहंदा मैं कदी गाल नहीं कड्डी। कौन जी? नहीं नहीं भाजी, अगर मुहब्बत नाल चुक भी लैणगे असीं हुणे टेस्टर ला लेना। असीं उस मुल्क च जम्मे जिथे बूटा गालां, फिर कहंदे बूटा गालां ना कढे। हाँ जी, एक ने हथ चुक लै, कहंदा कि मैं कदी नहीं गाल कढी। मैं क्या भाजी कैमरा लाओ, कैमरा लाउण लई जल्दी नाल उठे ना, वो जफर साहब नहीं सी, और मैं क्या कैमरा वो लावे जिन्हें आप कदी गाल नहीं कढी। अगर ये उसूल हुंदा कि जज्जां अदालतां च वो जज बहणगे जिन्हां कदी जुर्म नहीं कीता ते अदालतां वेलियां ना होंदियां। एक भी नहीं मिला, एक मिला कहने लगा मैंने नहीं। मैं कहा जी अज तो मैं कॉन्फ्रेंस ते आया, तुहानूं मैं मिलण इंशाअल्लाह आवांगा। हुजूर ने कहा एक सहाबी नूं कि गुस्सा नहीं करना, ये वे इनकलाब उसकी तारीख में लिखा है। ये गाली वाली भी सहाबी की बात है। महबूब ने कहा गाली नहीं देनी, वो सहाबी कहते हैं पूरी जिंदगी इंसान तो दरकिनार, मैंने किसी हैवान को भी गाली नहीं दी। ये होता है इनकलाब। एक दफा सुने सहाबी आए तो 3 दफा कहने लगे हुजूर मैनू दरस दे दो। तुसी 3 दफा ऑफर की थी ना, तो आ नज़म सुना दो, आ नात सुना दो। तो जे खतीब साहब कह देंगे ना कि गोल्डन नोट दो, एडी मुहब्बत है, तो मैं अगली ऑफर पूरी करना उथे कम कर सकते। 3 दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा कहा कि गुस्सा ना करेगा। तो इतने मैं किसी बैठे चंगे भले बंदे नूं कहां ना, वो भाई ने हथ चुक लिया, कहंदा मैं कभी गुस्सा भी नहीं किया। तुहाडे चों भी कोई है तो दस दो हुणे। मैं उहदे अल थोड़ा जिहा घूर के कि मैं मूंह कैमरे वाल कर जरा, मैनू की घूरन दिया, कदी नहीं किया। उन्हें जी गुस्सा कर गया, मैनू बुलाउण किदां डै जे। एक और ने कहा मैंने कभी गुस्सा नहीं करा, गवाही ले ले महल्ले से। मैं क्या महल्ले चो गवाही नहीं लैनी, मैं जिदन घर आया शादीशुदा जी, कहते जी, मैं क्या मैं बाजी नूं पूछना, कहते जी फिर ते सर जी शुक्र करो, मौजू मेरा है शुक्र करो कि अल्लाह ने आपको वो मजलिस दी है जहां दीन मिलता है, पूरा मिलता है, अधूरा नहीं। बद अमली ਇਹਦੇ ਚ कोई गुंजाइश है, बद अकीदगी च गुंजाइश को नहीं है। उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े ते किसी ने तेरी जात कुछ नहीं। ये अली या फातिमा, ये है अकीदा। फातिमा हो सैयद जादी हो, आजादी सैयद जादी को भी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अली की अहलिया, हसनैन की अम्मी जान और जन्नती औरतों की जो है, फिर भी उथे अमलों ते होने नहीं नबेड़े। ये सोच ना लेके जाई कि मोहम्मद मेरा बाबा ने, इमामुल अंबिया ने, ऐसी चीज नहीं है। तो दोस्तों अल्लाह का शुक्र है इस स्टेज से आपको तौहीद खालिस मिलती है शिरक के बिना, यहां पे सुन्नत मिलती है खालिस बिदआत के बिना, अकीदा मिलता है खालिस मिलावट के बिना, इखलास मिलता है पूरा रिया के बिना। इखलास ना ना होवे तो असीं तुहानूं कहिए जिथे लगे हो लगे रहन दो, साडा ढिड को नहीं। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੀਨ 'ਚ ਵੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ सर जी अल्लाह पाक का शुक्र है माँ बाप ने तरबियत कुछ इस तरह की की है कि खालस खादा है तो खालस ही दिता है तो खालस ही ले आया। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह ने कभी भी बूटे ते मिर्च 2 नंबर नहीं लाई। किसी मिर्च नूं चेक करो अंदरों कौड़ी है उत्ते जिवें मर्जी जिब फेरी जाओ कुछ नहीं जाना। ये बंदे का कमाल है कि विच तेजाब पा के तिखी करदा है। अल्लाह ने जो दिया है खालिस दिया है, 24 कैरेट दिया आपको। ये अगे भाजी का कमाल है कि बाजी बाजी करके की कर सकता है।
دین رب نے خالص اتارا ہے. اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ کہے بھنگڑے پاؤ, قرآن چ لکھیا بھنگڑے پاؤ. اللہ نے پیور اتارا ہے. یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ انہیں لوکاں چ بلے بلے تے اگے سنن والے بھی کہ ساڈے بابے بانسریاں سنا کے تو قرآن سنا کے گمراہ کرنا. یہ اگے بھائیاں دا کمال ہے, یہ داڑیاں دا جمال ہے, یہ جبیاں تے کبیاں تے دستار فضیلت دا جہدے تبایا جے تواڈے تو 2 4 5 فٹ اچے ہو کے تسی اچے نہیں ہو گئے, کیونکہ سب تو اچا رب ہے تے او دا دین ہے. اینیاں کہ میں گلاں نہ شکرانے چ کیتیاں نے, امید ہے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی یہ لوگ بیچارے اداں کردے کیوں نے. یہ کیوں نویں دن پتلا, نویں دن فلان. انگریزاں نوں یہی پتا نا کہ قرآن جیڑی ہے نا یہ کتاب چنگی نہیں, انہیں کدی کھول کے جڑا پڑھ لینا مسلمان ہو جاتا ہے, جڑا نہیں پڑھتا وہ انہوں اگ لاؤں پھردا ہے. حضور کتنی عظیم ہستی ہے جو مان لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, پڑھ لیتا ہے, سیرت پہ آ جاتا ہے, کتاب لکھدا ہے تے سر فہرست محبوب دا ہی نام لکھدا ہے. اللہ دا 100 لکھی ہے نا, جن نے عادتاں پڑھیاں. ایک شخص ملے پوری کائنات میں جس میں یہ 100 خوبیاں ہوں, یہ خامیاں ہیں اس میں ایک بھی نہ ہو. ہر شخص میں خامی ملی, ہر شخص جو ہے وہ خوبیوں سے محروم دکھا. اگر 100 کی 100 خوبیاں پوری کی پوری ملی تو میرے مصطفیٰ میں ملی. اگر کوئی بھی خامی اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ میرے حضور میں نہیں تھی. اس لیے انہیں سر فہرست پہلا نا ہی محمد لکھیا تھا. نہ منن تو بھاویں اپنے نہ منن. اللہ نے تو قرآن چ پیور 24 کیرٹ لکھیا کہ محبوب بشر سن. 24 کیرٹ, ذرا ملاوٹ نہیں. کل بھی کیا ہے, انما بھی کیا ہے, انا بھی کیا ہے, بشرن. 30 پکیاں نیکیاں نے جڑا مسلمان ایمان نال پڑھے گا. تو جنہوں دسیا ہی گیا ہے کہ وہ منہ چ اگ پینی ہے, جنہیں حضور نو بشر آخیا تو وہ بھلا کہے گا, وہ کہے گا قرآن غلط ہو سکتا, میرا مول بھی نہیں غلط ہو سکتا. اگے کہے گا مثلکم, یہ بھابی کہندے نے مثلکم, اللہ بھی بھابی جے, پھر وہاب جے. وہ نہیں آخیا جے, جیڑا مقدمہ دائر کرنا جے وہ تے کرو. وہ کہندے نہیں جی ویکھن نو. اچھا جی مثلکم یہ توہین ہو گئی ہے. ہاں جی توہین ہو گئی ہے. اور کملیا نہیں توہین ہوئی, یہ پیغمبر دی ذات ہے, انہاں دی بات دی اتھارٹی ہے. کی بلا یوحا الی, تواڈے کسے ال وحی نہیں ہوندی بھاویں مرزا ہی ہوئے. سوال آئے نا میں دینا جواب. میرے ال وحی آندی ہے تے وحی نے کی آخیا ہے انما الہکم الہ واحد. 24 کیرٹ تمہارا رب اکیلا ہے, او دے نال میں شریک کو نہیں جے. اللہ کوئی نہیں جے, میں نور رب دے نور چوں میں بشری جے. کیوں؟ تانوں پتا ہونا چاہیے کہ بشر پیشاب کردا ہے تے نور. حضور دا لوٹا کون چکدے ہوندے سی؟ حضرت انس رضی اللہ. اور دیگر صحابہ کرام جڑے آپ نال خدمت چ جڑے سی, دور جاندے سی, کہندے جی نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا حضور نور نے, یہ کداں ہو سکتا ہے؟ میں آخیا ادو امام بخاری تے بڑا غصہ کٹ دے ہو. وہ جی انہوں نے روایت لے کے آندی ہے کہ حضور نے روڑی تے کھلو کے جڑا نا جی پیشاب کیتا سی. میں کہا پھر کی ہوا؟ کہندے جی بہت غلط کرتا نا. میں کہا دعا کر اللہ کرے تیرے نال غلط نہ ہوئے. تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تینوں اس کو پہلے موت نہ دے جب تک تو اس حدیث نو سچا نہ مان لا. پھر وہ بھی ویلا آیا گوڈے جواب دے گئے. ایون کہ وہ جڑا کموڈ ہوندا او دے تے بھی نہیں سی بہ سکدا, تے کھلوتیاں دا ہی نکل جاندا سی تے لتاں چوڑیاں کر کے. جڑا کہندا سی نا بھابی نماز چ لتاں چوڑیاں کردے, انہوں لتاں چوڑیاں کرنیاں پیاں. اور اس حالت چ پتہ نہیں 3-4 سال بیچارے دے لنگے, تے کہندا سی یار منہ چ وڈی گل نکل گئی ہے, اللہ معاف کرتا ہے. کوئی نبی تے سارے آندا, وہ بیماراں دا بھی نبی ہے, جنہاں کولوں نہیں بہ ہوندا وہ کدھر جان, وہ کدھر جان. لہذا دین پورا, دین خالص, دین 16 نے, دین 24 کیرٹ اگر آپ کو ملے گا تو کتاب و سنت سے. اور اس کی ترجمانی اگر کوئی آج نیلی چھت کے نیچے کر رہا ہے, بغیر ڈنڈی کے کر رہا ہے, بغیر 2 نمبری کے کر رہا ہے, بغیر کرپشن کے کر رہا ہے, تو پوری خوشی نال کر رہا جے, تو صرف بھابی جو غصہ نہ کرے جے. جی
جدوں دا سلومو آیا نا ادوں دے نعرے بھی سلو موشن ہو گئے تھک گئے اور رات واہ ہو گئی ہے. تو بڑی ہمت ہے. ویسے میں نعریاں دا شوقین نہیں، نہ ہی مینوں انہاں نال کوئی تسکین ملدی ہے تے نہ ہی انہاں نال کوئی یہ ہوندا ہے کوئی ساہ سوکھا کرن لئی اپاں بھاجی گل سیدھی جی نہیں. دیکھو نا سارے بھائیاں نوں کتے چیک کرنا ہوئے نا کہ سنت تے کڈی کو خوشی ہوندی ہے. اکثر لوکاں نوں نا من مرضی دی سنت تے خوشی ہوندی ہے تے باقی دے اوتے ٹینشن ہوندی ہے. سنت ہوے میٹھی تے فریش، تھوڑی جی کوڑی سنت آ جائے نا نال ہی پریشان ہو جاندے. گٹے تو ستھن تاں کرنی مرداں لئی نبی دی سنت ہے. یہ سنت تے دیوبندی بھی خوش تے وہابی بھی دونوں خوش. کڈے خوش ہوندے. تسی یقین کرو جویں جویں تاں چکی جان کے میں ایک دن بابے نوں کہ میں کہ انی بھی سنت نہیں سی جنی تو تے کر لی، ادھی تو تاں گوڈیاں تے لئی پھردا سی. مینوں اگوں کی آندا ہے کہ تے کو کیا پتا، میں تا اپنا سپنڈل دکھیندا پیا انہیں کو کہ ڈاڈا پہلوان ہے، بڈھڑا تھی گئے لیکن پنڈلی دیکھ وال پنیا ہن وال کوئی نا ماں لے کے میں کہ جی اسی چلو تسا تو میں وعدہ چا کیتے ایک ہے نہیں جتنا ہے اتنا صحیح ہے. کہ اچھا کہ چل یار وال تھوڑا جا اتنے تھی میں خیر ہے. کہ آپ یقین کریں کسی اہل الحدیث نے آج تلک کر دیوبندی نے آپ کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ اپنے ٹخنے ننگے کرے، اور ٹخنے ننگے دیکھ کے خوشی پاویں جنی مرضی ہوئے، لیکن اسے وہ سنت نہیں کہتا. اہل بیت کی طرف جوڑتا نہیں ہے. وہ عمل کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ مرد کے ٹخنے میں ننگے رکھنا یہ سنت ہے میرے پیغمبر کی، اور ماؤں کا جسم ڈھانپا ہونا یہی حکم ہے میرے پیغمبر کو. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اسی نا بڑیاں باواں ٹنگیاں ہوندیاں نا جدو جائیدہ نا نماز چ، میرے محبوب نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے منع کیا گیا ہے آستینیں نہیں چڑھانی، یہ کپڑے اوپر جو ہے کفنی ہونے تھلے کر لی دی ہے نا کہ نہیں. تو یار لئی پھر دینے ساڈا مولوی بھی کہے گا انہوں تھلے کر لو، کروائے گا بھی. تو جے کسی کو لو ہو جائے تو کہے گا یار غلطی ہے ٹھیک ہے میں لو تھلے کر. دوجے پاسے مولوی تو اپنا کام رکھ، یہ کیڑا کوئی منع وکھا دے. آگے چلتے ہیں. ہاتھ چکنے بھلا کوئی مسئلہ ہے؟ ٹینشن ادو بنتی ہے جدو استاد کہے ہینڈز اپ. عزت دا مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں؟ چنگے بھلے بچے جڑے ورزش کرن دے ہوندے نا وہ بھی ہاتھ چک ہینڈز اپ، ایتھے ایک لولا جا ہوئی پھر وہ پوری طرح چک پھر تھلے شرمندہ ہو رہا ہے. تو یارو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تکبیر تحریمہ چ ہاتھ چکن لگیا کوئی شرماندے نے گھبراندے نا خوش ہو کے چکتے ہیں. پوری دنیا چ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، تے ہاتھ دیاں ہتھیلیاں قبلے ول ہون یہ تے صرف وہابی ٹکرے گا، نہیں تے اکثر دی الائنمنٹ ٹیڑھی ہوئی ہوندی ہے، نہیں لبنی حضور کولوں کتے بھی. جاچ نہیں آندی آندی ہے ایداں کردے ہیں، شرم آندی ہے کہ میرے حضور نے تو کیتی نہیں تو میں کیوں اپنے کولوں ایداں کیتی. تسی 17 انچ دے پہنچے دی موری دتی ہوئے محبت دے وچ آن کے، درزی جڑا ہے 18 انچ کر دے، تسی گوڈیاں تک دتا ہوئے کمیز انچ تھلے وہ محبت آن کے ایتھے کر دے، تسی رکھایا ہوئے ایتھے تک تے او بچان کے گوڈیاں تو تھلے لے جائے تے بعد چ کبے حرج کی ہے. تے جدوں آوے نماز چ کبے تحت سورہ لے گیا تے حرج کی ہے، منع مکا دے. پر سونیا اے چکر نہیں سن، حضور نے جو کر کے بخایا سی انہوں ادا ہی لینا، اے اصل خوشی ہے. لائف ٹائم لینا یہ خوشی ہے. اللہ سے دعا کر رب تجھے وہ مجلس دے دے جس مجلس میں صرف ربیع الاول میں خوشیاں نہیں ہوتی، 12 مہینے پیغمبر کے اعمال ویسے کرنے پہ خوشی. آخری گل تے اس تو بعد سوال و جواب. شرط اس تے جواب دواں گا کہ وہ بندہ اتنے بیٹھا ہوا ہے، نہیں تے کئی نہ لکھ کے ٹر جاندے گھر جا کے سو جاندے پہ مولوی لگے رہن گے. سوال برائے سوال نہیں، اگر سمجھنے کے لیے میں حاضر ہوں. تے
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 40 ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 4 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੋਰਾ ਪਵਾਇਆ ਮੇਰਾ। 40 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ 4 ਦਾ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੂ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਅਨਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਨਫਸ ਨਫੀਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਲਮੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 36 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਆਖੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਈ ਹੈ, میں نے دی منجی ٹھوکی۔ یہ مباحثے یہ مناظرے سنبھال کے رکھ، علم کو اتنا لے جتنا سادہ ہے، جو جواب سمجھ آ جائے ایتھوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا ہے۔ کچھ لوگ جمے ہی اصلی ہوندے نے، ساری زندگی پوچھی جانا کٹے دی قربانی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ نہیں حل ہونا، عمل نہیں کرنا، جو سمجھ آیا اس کو نہیں لینا، ڈٹے رہنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حدیث کی، قرآن دے نال ایداں جوڑ کے حدیث ٹور دی، جو مثال لے لو، اللہ نے کیا یا ایھا المدثر کملی والے، کملی والے، جن نے ٹوپیاں والے نے سر تے ہاتھ رکھے ذرا، باقی نے کیوں نہیں رکھے؟ سر کوئی نہیں، سر ہے نے پر ٹوپیاں کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا یا ایھا المدثر، لحاف والے ہو، کملی والے ہو، چادر والے ہو، کھیس والے ہو، رضائی والے ہو، ساڈے ہو، سونے ہو۔ توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جنوں آواز پیندی ہے نا وہی سندا نا۔ اللہ نے کیا یا ایھا الناس، کنہاں نے کان دھرے؟ جڑے انسان سن، جڑے نہیں سی انہاں کیا ٹھیک موجاں لگیاں نے تے لائی رکھی سونے۔ یا ایھا المدثر حدیث بن گئی کہ نہیں؟ محبوب نے فوراً سنا، اللہ نے کہا قم، لیٹے ہوئے تھے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ قم قرآن ہے، قم قرآن ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھ کے کھڑا ہو جانا یہ فعلی حدیث ہے۔ کہا فانذر، قوم کو ڈرائیے، ڈراؤن لی اچھی جگہ چڑھنا ضروری سی، ڈراؤن لی سٹیج اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ تھلے بہ کے بھی تو کر سکتے تھے، ماحول بن گیا۔ پرانے وقت میں خطیب لوگ اونچی جگہ کسی ٹیلے پہ پہاڑ پہ چڑھ کے پھر گفتگو کرتے تھے۔ محبوب اپنے بستر سے چلے، چلتے چلتے صفا پہاڑی فاران کی چوٹی پہ چڑھے، کہا فانذر، قوم کو ڈراؤ۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تواڈے چ میں 40 سال رہا کداں دا لگا؟ کہن لگے جی جدوں بھی بولے ہو سچ بولے ہو، جدوں تولیا امانت داری نال تولیا تے آپ نے کیا پھر میں تانوں اگر یہ کہاں کہ پچھو لشکر آن ڈیا تے منو گے؟ ڈرو گے؟ کہندے جی ہاں بالکل تسی صحیح کہندے ہو، تسی غلط کدی بھی نہیں کیا تے اسی تے کیا۔ سنو پھر اللہ نے کیا فربک فکبر وربک، حدیث ویکھو کداں بن رہی، وربک تیرا رب تے سب تو بڑا ہے، لیکن سونیا تو کتے بڑا کر کے وکھاویں نا، اٹھ۔ وربک فکبر قرآن ہے، اور میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ 360 نو نیواں کر دیتا کہ نہیں؟ ایویں نہیں سی چاچے نو پریشانی ہو گئی، تبن لکا سائر الیوم، 360 دی گردناں توڑ کے رکھ دیتی سی اس جملے چ۔ تے وڈا کینوں کیتا سی؟ ایک گھر صرف کلے اللہ دا ہے، قرآن اور حدیث مل کے چلتے ہیں، لہذا دھوکے نہ دو اور لوگوں کو اپنی من مرضی کی کہاوتیں اور کہانیاں سنا کے۔ پنجاب یونیورسٹی دا اس دفعہ دا رزلٹ کیسا رہا ہے تہاڈا؟ بورڈ دا کیسا رہا؟ لاہور بورڈ دا 9ویں 10ویں؟ اگر ہوئے 10% تے کوئی کہے نہیں یار 10 بھی نہیں، اگر ہوئے 100% تے کوئی کہے اللہ دا شکر ہے میرا رزلٹ اگر ٹیچر دا 100% ہے، کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی تہاڈا نہیں ہے، تو ٹیچر نو غصہ نہیں ہونا؟ حضور دا رزلٹ اللہ تے کہن کہ 100% ہے، کی خیال؟ 90% ہے، 70% ہے، تسی کہو جی نہیں اسی نہیں مننا، صرف 4 ہی پاس سن، 1.25 لاکھ دے وچوں 4 ہی پاس نے، باقی کوئی نہیں ہویا۔ وہ سر جان دو دنیا کے کامیاب ترین استاد سی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ قادیانیوں سے متعلقہ چند اہم سوال، شاہ صاحب ذرا وضاحت بتا دیں۔ پہلی تو گل میں شاہ ہے نہیں، یہ تو چلو چنگا ہوا میں اتنے پڑھ لیا۔ یہ شاہ صاحب نو ہی سی سوال کنے کیتے نے، لکھے کنے نے؟
نہیں سر میں ٹھیک ہے, میں پوچھنے لگا پکی گل ہے اپنا جی. سنو جی, شاہ صاحب ذرا بتا دیں کہ قادیانی کافر ہے یا مرتد؟ کان کھول کے سن لیا جائے تو بار بار نہ پوچھنا پوے. جیڑا پہلے مسلمان سی قادیانیاں دی دعوت سن کے انہاں دے شبہات دی وجہ تو اسلام نو چھڈ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو چھڈ کے کلمے نو چھڈ کے ٹر گیا ہے غلام احمد مرزا قادیانی اے مرتد ہے. تے جیڑا کسے مرزائی دے گھر خاندانی تے نسلی جمعیا ہے اے کافر ہے, اے مرتد نہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ جی سوال دا جواب سمجھ آ گیا تو میں اگے ٹورا. قادیانیوں کو دعوت دے دین کیسے دیں؟ ادا دو جی میں دینا, کدی کھانا کھوا کے, کدی علاج کروا کے, کدی کوئی کام کر کے. ایم اے اسلامیہ چ بچیاں آ گئی, سارے نے رولا پاتا اے مرزائی نے مرزائی نے. میں کہ یار 2 دن انہوں دے ربوے جاندے ہو, پریشان ہو جاندے ہو کہ پتہ نہیں ایک آپریشن کراؤن گیا تے اندر وہ کتے سم ہی نہ بدل دین. تواڈے کول کوئی دین نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی کرو پیش دو دعوت. میں 2 بنیادوں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آدم کے بیٹے ہو, ہوا کی اولاد ہو, تم بھی انسان ہو. آگ تمہیں بھی لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, گھر تمہارا بھی جلے تو تکلیف ہوتی ہے, تمہیں بھی سر درد ہو تو دکھ ہوتا ہے, پاؤں میں کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے. یار تم جہنم کی آگ میں جلو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس لیے میں تمہیں اس درد سے پوری محبت سے بلاتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف. لیکن تم بھٹک گئے ہو, بہک گئے ہو, غلطی پہ ہو. اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے, اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے. مینو پاجی نے لوکیشن بھیجی, حالانکہ میں اتنے کئی دفعہ آیا, انہیں مینو نہ ہسپتال تو موڑتا, جنرل ہاسپٹل اس تو پچھلے تو انہیں موڑتا. وہ میں ویکھاں تو کدی ادھر نو کھڑے کدی ادھر نو کھڑے. میں کہا چھڈ پرے, منزل کی تلاش ہو تو مل ہی جاتی ہے. میں فوری یو ٹرن لیا, میں یہ نہیں کیا کہ جدھر نو اے کاکی کہن ڈی ادھر ٹری جاواں. جیڑا جتھے لگا ہے ابا جی فلان, چاچا جی, دادا جی, نانا جی, ددیال, سسریال, ننیالے سارے جناب جدھر نے غلط میں پاجی چیک کر لو, غلط ہے لوکیشن غلط دین دی, ٹھیک ہے ایڈا جو بولا کٹ کے ہونا ہے. میں اتوں گھما کے لیا کے اگلے تو آیا کھڑا جی. سر جی منزل جنت ہے تے رب دی رضا مندی ہے, وہ جتھوں صحیح لب دیے اوتھے گل تے سنو, لبو تے صحیح. ساریاں گلاں اگر تانوں وہابیاں کو نہیں چنگیاں لگدیاں, چلو انہاں دا تانوں ادب چنگا نہیں, بڑے کوڑے لگدے نے. میں کہدا تے کوڑے بڑے ہو, تواڈے متھے تو واٹ ہی نہیں لیندا. میں کہ کدی شہد دی مکھی دا بھی رب نے ڈنگ کڈ کے ٹوری. شہد مہنگا ہے تے ڈنگ بھی تے پھر رکھنا نا یار. توحید مہنگی ہے تو تھوڑی کوڑ بھی تے رکھنی ہے نا. حضرت عمر ایویں تے کوڑے نہیں سی. صدیق ورگا میٹھا بھی کوڑا ہو گیا جدو گل عقیدہ ختم نبوت دی آئی, جدو گل زکات دی آئی. خیر اگر ان کے ساتھ نفرت اور حقارت میں سلوک کیا جائے تو بھلا وہ اسلام کیسے قبول کریں گے؟ یہ پاجی انہوں نے زیب دینا, وہ نفرتاں کرن, ساری دنیا کرے. میرے محبوب تو پتھر مارن والوں بھی دعا دیں سی. میرا ہی انداز ہے. اللہ کا شکر ہے اپنا ادھر کا لبو لہجہ نہیں. ہاں اگر کوئی کہے جی مرض دسو, پھر دسی دا پھوڑا ہے, پھوڑے چ پیپ ہے, ہوں یہ جا کے نا لیبارٹری ٹیسٹ کرا لا. لوکی تے اندروں رسولی کਢا کے بھی کہندے نے نا اے کرا لو, پتھری کਢا کے, حالانکہ پیشاب راہی نکلی ہوندی ہے, کہندے جی یہ بھی ٹیسٹ کرا لو. یہ کیا کرانا تاکہ اداں دی پھر دوبارہ نہ ہوئے, وہ چیز نہ کھائیے جہدے نال پھر ہوئے. تو سر جی ادو دسی دا, کھل کے دسی دا قادیانی کافر کیوں ہے, جے کوئی پوچھے تو دسی دا 10 10 12 12 13 13 جز پا کے دسی دا. کلمے چ دھوکھا ہے 2 نمبر, اسلام چ دھوکھا ہے 2 نمبر. فراڈ کتنے ہویا ہے؟ قرآن دا نام لین گے, ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. حدیث کریں گے لیکن یہ مصطفیٰ والی نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت کی بات کریں گے مگر یہ مصطفیٰ والے نہیں. ایک قادیانی دے کوئی رشتہ دار ہون گے جنہاں نو اہل بیت تے صحابہ بھی کرن, تے اس تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نہیں, او مرتد نے جنہاں نے قادیانی نو منیا سی. پھر دسی دا کھول کے, پھر انہوں نے کتاباں کھول کے پاجی تھوڑی کتاباں چ لکھیا تے آ لکھیا انہاں نو پڑھ لو. لیکن گال کڈن دا حق اے اللہ نے مرزا نو ہی دیتا سی. اس اللہ نے جڑا مرزا دا اللہ سی, جڑا مخالفاں نو کہندا سی گوں خور.
ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦਾਵਤ 'ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ महफूज रखे और साडा स्टेज महफूज रहे। तो जे कोई मेरा वीर कढ़दा भी है तो मुनासिब नहीं, क्योंकि हुजूर ने गाली का जवाब गाली नल नहीं देता। कादियानियों की बहुत सी मसनूआत हैं, मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के इस्तेमाल के बारे के हुक्म बता दे, हुक्म सुन लो। तुहाडी अम्मा जी ने कोई गाल कढ़ के तुहाडे रकबे ते कब्जा करके जगह ते कब्जा करके फिर तुहानू कहा आ चिप्स खाइए नाल शेजान दा कैचअप लाइए, फ्रीज देन दिया लोगे। तो सोने तुहाडे हुजूर दे दीन दे उत्ते मलबे मारे, कब्जे मारे, अगे भी टुरे पिछले भी कब्जे। असी ये गल ईसाई नूं ते ओनू क्यों नहीं कहिंदे यहूदी नूं? है ते ओ भी काफर ना, मसनूआत ते ओदियां भी ने। वो यहूदी नाल इस्लाम कलेम नहीं करता, डबल रोल नहीं खेडदा। सुनिया जी, डबल रोल जो खेलिया जाएगा तो फिर बंदा उत्थे एक्शन लेंदा है। बाकी मुहब्बत की गल है, तुहाडी भाजी जिन्नियां मर्जी पियो पानी पियो, बोतलां पियो, जूस इन्हां तो बगैर गुजारा नहीं होना। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये पीने में हर्ज कोई नहीं, चीज बजाते खुद हलाल है। जैसे आप अभी सुन रहे थे न्याज बजाते खुद तो मीठी है, चावल की बनी हुई है, चावल की बनी है ना, बिरयानी बनी है, खीर बनी है, ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲਾ नहीं, रोला ਉਹਦੀ निस्बत है। निस्बत की है, प्रॉब्लम की है। शुगर वाला चौल क्यों नहीं खाता? आ मसला होना, मिठा क्यों नहीं खाता? मिठे तो कोई हरज नहीं। सर जी सानू परहेज है, इस परहेज की वजह से हम ये करते। कादियानी की मसनूआत की भी बात हो गई। गुलाम अहमद कादियानी का इर्तिदाद का जो है वो मुर्तकब हुआ था या नहीं, ये भी हले कोई लुकी गल है, अपनी किताबां च लिखे है। और एक मसलक ने नहीं, सारे मसलकां ने डीपली पढ़िया है। अल्लाह जजा देवे, तुहाडे शहर लाहौर दे विच मुहम्मद हुसैन बटालवी ने ओदियां सारियां तहरीरां लै करके फिर लंबा सफर करके सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी नूं दे के सुनाइयां। पे ऐदां अगर कोई बंदा कहंदे जी जिहड़ा ये वे काफर है, बाकियां नूं पुछ लो मुरतद हो चुके हैं। फिर एक एक करिया, एक एक जिला, एक एक शहर फिर के पूरे बरे सगीर दे लगभग शहरां च उठा के जगा के 300 दे लगभग या 200 दे गद्दियां ते मस्जिदां ते मदरसे ते स्कूल कॉलेजेस च जाके इस अहले हदीस आलम ने लोगों को जगाया क्या होण दिया जे। तो फिर उन्होंने साइन आए तो फिर दुनिया इकट्ठी हुई। फिर उस तो बाद सियासतदान भी मिले, हुक्मरान भी मिले, जजेस भी मिले, वकला भी मिले, उलमा भी मिले। ये कोई एक अद्धे बंदे का यक तरफा फैसला नहीं हैगा, मौके दिते गए सफाइयां दे। उस तो बाद जदों इस नूं साबित नहीं कर सके फिर इर्तिदाद और कुफर ते जिहड़ा ना जी उन्होंने फैसला होया। अगर मिर्जाई काफिर है तो फिर उन्हें इकलियत क्यों करार दिया गया है? बड़ा खूबसूरत जहा सवाल है। अकलीयत किनू आंदे ना बोलो? ओ नहीं भाईया, जेड़े थोड़े होण, जेड़े तादाद च थोड़े होण, जिवें शिया अकलीयत है, जिवें भाभी अकलीयत च ने, जिवें देवबंदी अकलीयत च ने, इस हिसाब नाल मुसलमान सिर्फ बरेलवी ने। एडा खोल के कदे कोई मुहब्बत ना कवे। ये मुस्लिम तो गैर मुस्लिम का मसला नहीं हैगा, ये बहुते तो थोड़े दा है। बाकी यदि टर्म का जो नतीजा कढ़ना है वो अगे वे, क्योंकि अगला जो सवाल आना ना वो यकीनन ये होना जी कि वो फिर मुरतद तो फिर मार दे क्यों नहीं जे। अगर मिर्जाई काफिर हैं तो अकलियत क्यों करार दिलवाया? इस्लाम का इर्तिदाद के मुर्तकब शख्स या गिरोह के बारे में क्या हुक्म है? कत्ल। हुण अगला कहना जी फिर इन्होंने मार दे क्यों नहीं? ये मेरे को लुकवा के फिर मुड़ के लैके जाना जी, आ वेखो जी मौलवी साहब ने कहता। ये चंद इदां दे तेरे सवालों का फायदा कोई नहीं होना। मैं तुहानूं सीधी दसां, अल्लाह ताला ने जो भी साडे नाल निस्बत जोड़ी है ना, एक कतल का फैसला दिता है हुजूर ने, किसी आम बंदे ने नहीं। ते करना किन्ने ने? हुकूमत ने, आम ने नहीं। ना गैरत का कत्ल खुद कर सकते हैं, ना किसास के बदले किसास हम खुद ले सकते हैं, ना शादीशुदा जानी को रजम हम खुद कर सकते हैं। जब तक हायर अथॉरिटी और हुकूमत मुकन्नना कानून अदलिया और उसके ऊपर जो है इंप्लीमेंटेशन करवाने वाले वो ये काम नहीं करते, हम इस केस को हाथ में नहीं लेते। एक काम है उन्होंने अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलावात व ज़कात, ये उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने, हाँ जी
सर जी अखां खोल के ते कन खोल के ते रात दे की टाइम होया जे भाजी जिन्ना भी टाइम हो गया है अखां खोल के ते कन खोल के ते पूरी दुनिया सुन लवे कि जेड़ा मर्जी होवे उसूल की है ये जिम्मेदारी है इस्लामी हुकूमत की तुहाडी मेरी नहीं मावराए अदालत कतल दी किसी शक्ल च कोई सूरत नहीं है बाकी ओदियां तुसी एक दो मिसालां ले आओगे तो ओदे लिए भी पीछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तस्दीक मौजूद है अगर वो ना होंदी तो कभी नहीं असी होना आपका काम है बताना आपका काम है हाईलाइट करना नहीं तो वही होएगा जेड़ा वो मेरे ख्याल श्रीलंका दे किसी बंदे नाल होया सी सियालकोट ये तुहानू किन्ने अथॉरिटी देती ये जेड़े ने ना यक तरफा जज्बाती जे खुतबे साडा दीन इदां दा नहीं हैगा दावत दो दसो हमारा तो दीन यहां तक कहता है कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम आबादी में भी गए हैं एक बंदा उसे अजान देन दिया होवे ते उन्होंने कुछ नहीं कहना जिस आबादी च अजान आ जाए सर जी की करते हो कितने हो केस लेके जाए अदालत में दलाइल दे अगर वो इसको सुन के फैसला करते बिस्मिल्लाह नहीं करते इसका जिम्मेदार जज है आप नहीं है मैं नहीं हूं जितनी मेरी अथॉरिटी है मैं उतनी इख्तियार करूं जिन कानून हाथ में लिया जाता है तो फिर अदालत के अंदर जो है वो 10-10 12-12 कत्ल होते हैं मौलवी एक तरफ अपनी किताबों में फतावा जात में कादियानियों को मुर्तद करार देते हैं है ने कोई शक नहीं जेड़े है ने वो सारे नहीं अगर मुर्तद हैं तो इस्लाम की रूह से वो वाजिबुल कत्ल है फिर मौलवी उन्होंने अकलियत करार दे के ये सारे काम कल्ले मौलवियां दे नहीं मोहतरम एक पूरे मुल्क दे जिन्ने कलमा पढ़न वाले ने उस वेले नाल सन ला नू जानन वाले कानून नू जानन वाले उसूलां नू जानन वाले जवाबत नू जानन वाले सियासत नू समझण वाले कबीले बिरादरियां नू इन्हां नू सारियां नू जानन वाले बाकी रह गया खुला तजाद ते इत्थे हद लगन केड़ी रही है लिहाजा माजरत नाल सारा मलबा मौलवी ते नहीं पाना मुल्क पाकिस्तान की अक्सरियत मुसलमानों को मुस्लिम लेकिन इस सब के बावजूद कादियानी के मसले का हल क्यों नहीं निकाला भाजी ये तो वे ना चलो छोटा जिहा हल इस तू वड्डा हल है सूद का वो क्यों नहीं कढ़िया वो तो अल्लाह नाले लाने जाएंगे हल मौजूद है निकाला हुआ है इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सिफारिशात दी हुई है सारा पलंदा बना के दिया है लेकिन अगे जिन्हों के हाथ च नहीं करना चाहते तो जिम्मेदार होने असी नहीं है अगर भाजी अगर असी जिम्मेदार होइए तो जिन्ना बिल आउंदा दिओ वहीं तो 25 रुपए की बिजली नहीं खर्च की होंगी जिदे 25,000 आ जाता है ये उत्थे जाके कुछ भी फैसले होने ने इस पुल ते या उस पुल ते एक बीबी ने ना लगाम फाड़ ली सी बादशाह दी मेरा मुंडा मारिया जे इहदा बदला इत्थे देना ही कि अगले पुल ते देना ही वो बादशाह सी डर गया कहने लगा मां इस पुल ते मेरे हाथ च ते अगले पुल ते मेरे हाथ च नहीं होना सहम गए सी साडे ते डर ही नहीं ना रहा कहते ठीक है नहीं तो जिन्ने मर्जी जेड़े मर्जी पुल ते मार दो असी बनाया नेकी है काफी है अगर कादियानी मुर्तद है जो कि मौलवी ने अपनी किताबों में लिखा है तो कादियानी को एलानिया वाजिबुल कत्ल करार क्यों नहीं देते ये किते मौलविया ने ढिड का मसला तो नहीं बनाया भाजी पूरी कौम ही ढिड नूं लैके बैठी है केड़ा ढिड तू बगैर गल ये नहीं है कि मौलवी तो बोलना सारियां नूं आ जांदा सौखा है जिन्ने साल हो गए ने पिछली सदी दे आखिरी 3 अशरे ते इस सदी दे भी तीसरा अशरा लगे है रब दी कसम है शरी मसलियां च ढिड अगे नहीं रखे साडे कोल बड़े सारे ऐसी चीज़ां ने जितों असीं दूसरे पासों रोटी रोजी कमा के तो 2 लोग में खा लेंदे ने लेकिन एक गल याद रखना एडा सौखा नहीं है बोलना एवें अपना थोड़ा बहुत जिहड़ी नेकी जी वो भी जाया कर बैठे सिर्फ बोल देना और जुबानों कढ़ देना बगैर दलील तो ये पेटां दे मसले नहीं है ये वखरी गल है कि दूजे पासे भी पेटां दे मसले लैके बह गए ने जिन्ने भी कनेडा जाना हुंदा इत्थे माड़ी जी अग लवा लैंदा नाड़ी जी कुल्ली सलवाई तो चल जड़ा वाले की होया सारा कुछ बड़े अरसे तो वेंदे होने ये तमाशे चल लगे ने ये नहीं होने चाहिए हम अपने भाइयों को प्योर दावत देते हैं जहां हम गलत हैं हम अपनी किसी भी गलती को शेल्टर नहीं देंगे हम अपनी गलती मानेंगे बदअमली कहीं गलती है तो गलती है अकीदा साफ है तो साफ है 2 नंबरी नहीं चलेगी मैं करूं या कोई और करे लेकिन हम सबको अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का स्टेज दावत देता है कि वीरियो 4 दिन की जिंदगी है ना मसलक रहने ने ना रब ने पूछने ने लैन सीधी कर लो अगर गड्डी लैन तो लै जाए तो वो लोग मर जाते हैं तो फिर दीन की गड्डी है जी
ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾ ਮੁਸ਼ਾਹਤਾ ਫਿਲ ਇਸਤਿਲਾਹਾਤ ਇਜ਼ਾ ਫੁਹਿਮ ਅਲ ਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਾ ਮਕਸੂਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਠੋਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੋਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਰਿਓ। ਪਿੱਛੂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੋਕਰ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਾਲ, ਸਲੂਣੀ ਝਾਲ, ਚਮੜੇਲ ਝਾਲ, ਖਾਨੋਆਣਾ ਝਾਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਝਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਡੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਲੂ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ, ਮੁਹਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੈਕੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਬਾਸੀਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਝਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੋਕਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਚ 3 ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਾਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੋਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 18। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ। ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਟਿੰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਟਿੰਡ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ। सब तो महंगे थे अजमत ते इज्जत वाले इंसान नो, जिसे रब मुहम्मद बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अहमद कहा जाए, ओदे ते अगर आशिक दा लफज धी ते भैन ते अगर कोई टुरिया जांदे नु कवे, मैनू नहीं लगता कि कोई बर्दाश्त करे। मोटरसाइकिल के पीछे बैठी होवे, चाचा जी आ माशाअल्लाह तुहाडी धी किड्डी सोहनी, मैं इहदे ते आशिक हां। उन्हें कोई गलत तो नहीं किया, बच्चियां ते प्यार आ ही जांदा है, बच्चियां ते प्यार आउंदा है, लेकिन लफज आम बंदे लिए अगर माकूल नहीं तो मेरे सोने वाली किदा माकूल है, असी एहतियात करना है जी। किदे सर जी ਇਹਦਾ जवाब मैं बड़ा शार्ट जिहा देन लगा। एक बंदे नूं ड्राइविंग नहीं आउंदी, मोटरसाइकिल नहीं चलाउणी आउंदी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ सफर करोगे? ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਰ, ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਲੂ, फिर सीसी जो करनी है। कल कयामत वाले दिन जो उतों अगे दीवार आनिया ने तो सीसी करनी है। तो जिंदी अपनी नहीं होंगी उन्हें दूसरे की की करानी है, तो जिन्हों आप ड्राइविंग नहीं उन्हें उन्हें दूजे की करनी है। असी तो भाई एहतियात करी दी जी। जी वो आपके जिम्मेदार हैं, या आप जॉब छोड़ें। भाजी मैं एडे सबर वाले बंदे लाहौर तो पहली दफा क्यों मैनू नहीं पता, इसे मसीते असी ये नहीं भी इस तो पहले नहीं होया। अल्लाह जी नहीं यार, मैं ना फरमाइश ते क्लिप नहीं सुनाऊंगा। मैं इंशाल्लाह किसी तकरीर आ गई कि आ जाएगी, नेट पे चढ़ जाएगी, मैं कर दूंगा, मैं नोट कर लूंगा। मेरा दोस्त है, उसने मुझसे सवाल किया कि मेरे अब्बू ना अपने चाचू को ज़बान दी थी कि इतनी पगड़ी पहचान की बात मैं अपने बेटे का रिश्ता खाली बेटे के साथ करूँगा, जबकि बेटे का दिल नहीं है कि उसके साथ रिश्ता करे, बेटे का कहीं और से दिल है, तो इस सूरत में वो क्या करे? बाप की माने या बाप को दिल निकाल करे? कुछ फतवे ना दिल नूं पूछी देने, ना मौलवी नूं पूछी देने, ना अब्बे नूं पूछी देने। सही है, हुण ठीक है। ये वे मुंडियां वाला जवाब। फिर रब वाला जवाब यह है कि यार प्यो नूं राजी कर ला ते अल्लाह तेनों भी राजी कर छड़े। सच्ची गल है। बाकी रह गया अब्बे नूं की करना चाहिए। माँ बाप अगर बचपन में किसी बच्चे का रिश्ता कर दें, पगड़ी दे दें, इज्जत दे दें, लिख के दे दें, स्टाम्प दे दें, वो सारे स्टाम्प कैंसल में, पगड़ियां कैंसल में, अगर बच्चा जवान हो के बेटा या बेटी दोनों चो एक इनकार कर दे। मेरे सारे बच्चों की मंगनी छोटे होंदे बचपन च हुई, लेकिन उन्होंने एक गल कही सी कि सोहणियो तुहाडा बच्चा या साडा बच्चा, दोनों चो एक जेड़ा भी ना कर गया, दो ने कीता फाबिया, दो दी इज्जत, दो दी पगड़ी।
اگر انہیں چکی ایک تو ضد نہیں جے کرنی مڑ کے آکڑے ہو جنا عزت بےزتی کا مسئلہ تو پگڑی کا نہ بنا کے بہ جائے. حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں. کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتے ہیں؟ جی بس کریے. سبحان اللہ. کیڑے عمر بھائی ادن ادن کی کتنی دفعہ کریے. اللہ میرا چھوٹا بھائی گم ہے 10 ماہ سے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. اللہ تیرے بندے زمین کی تشتریاں بھر کے اللہ تیری تعریفیں تیرے نام کرتے ہیں. آسمانوں کے تھال بھر کے اللہ یہ رب ذوالجلال کے نام کرتے ہیں. الہ العالمین کائنات کی ساری فضائیں ہوائیں اللہ خالی جگہ تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں. بدلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے کام ہیں. اللہ تو غنی ہے, تو مستغنی ہے, تو کر سکتا ہے. اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, تو کر دے. تو اللہ یہ تیری محبت, یہ تیری عطا ہے, اور اگر تو نہ کرے تو مالک یہ تیری حکمت ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ ہم سارے جسمانی روحانی بیمار ہیں, اللہ شفائیں دے دے. اللہ سب مریضوں کو شفا دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ شہر لاہور کے اندر ہمارے بڑے سارے دوستوں کے, رشتہ داروں کے, عزیز و اقارب کے اللہ مریض موجود ہے. اللہ جو نہیں ہیں ہمارے رشتے میں کچھ, اللہ وہ تیرے تو بندے, اللہ سارے بیماروں کو شفا دے. اللہ ہسپتالوں گھروں کلینکوں کے اندر اللہ جو منتظر ہیں کہ ہمارے پیارے گھروں میں لوٹیں, اللہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر کے اللہ گھروں کی رونق بنا دے. اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی نفرتیں ختم کر کے محبتوں میں تبدیل فرما دے. اللہ جہاں میاں بیوی کے اندر, بچوں کے اندر, خاندانوں کے اندر اللہ الجھنے ہیں ان کو سلجھنوں میں تبدیل فرما دے. میرے مالک جہاں پہ دوریاں ہیں اللہ قربتیں عطا فرما دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ پورا ملک اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں, اللہ تیری رحمت مانگتے ہیں, تیرا کرم مانگتے ہیں. اللہ جو تو نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس میں صرف برکت لکھ دے. اللہ بے شک تھوڑا ہے, اللہ برکت والا بنا دے. اللہ برکتوں کا نزول فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دے کے نہ آزما. اللہ ہم ایسی فقیری سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جو بعد میں کفر کی راہیں دکھائیں. اللہ ہمیں بچا لے. اللہ اس وقت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ روتے ہیں, داڑیاں بھیگ جاتی ہیں, اللہ مسلح بھیگ جاتے ہیں. اللہ ایک آنسو پہ تیرا عرش ہلتا تھا, آج ہمارے سارے آنسو بیکار کیوں ہیں؟ اللہ تو ہم سے ناراض ہے, اللہ مان جا. اے روٹے ہوئے رب ہمارے ساتھ, اللہ ہماری حالت دے. اللہ کہیں کے نہیں رہے, اللہ در در کے دھکے کھا کھا کے, اللہ بے بس ہو کے, اللہ چہرے سوکھ گئے ہیں, گال پچک گئے ہیں, اللہ رنگ اڑ گئے ہیں, اللہ بحال نہیں رہے, اللہ وہ حال نہیں رہا, کوئی حال نہیں. اللہ تیرے حال کے بغیر اللہ معاف فرما, اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما دے. اللہ بے اولادوں کو اولادوں کا میوہ دے دے. اللہ جو من میں خواہش لے کے, تمنا لے کے, آرزو لے کے کوئی بیٹھا ہے, اللہ جائز خواہشیں پوری فرما. اللہ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے جو دعوت دی گئی, اللہ اس میں جو غلط ہوا ہے, کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, اللہ کتاب و سنت کا قصور نہیں, وہ ہماری غلطی, اللہ معاف کر دے. اللہ کچھ اچھا کہا گیا ہے تو اللہ ہمارا کمال نہیں, کہ کتاب و سنت کا کمال ہے, یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. اللہ اس پہ بھی فخر نہیں, عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے یہ پیشکش رکھتے ہیں. اللہ قبول فرما لینا, اللہ منظور فرما لینا, اللہ نامہ اعمال میں لکھ دینا. اللہ ارباب انتظامیہ میں, جوانوں میں, اللہ ان کے نگرانوں میں, معاونین میں, اللہ جو کچھ بھی خلوص کے ساتھ یہ کاوش پیش کی ہے, اللہ ریا سے, دکھاوے سے, نمود سے, نمائش سے بچا کے اللہ قبول کر لے. اللہ اس کو پھل لگا دے, اللہ اس کے اندر اضافہ فرما دے, اللہ اس میں برکتیں دے دے. اللہ جتنے بھی آواز سننے کے لیے دور قریب سے مرد, عورتیں, بچے, جوان, بوڑھے آئے ہیں, اللہ ان کے قدموں کو جنت کی راہیں بنا دے. اللہ ان کے قدم جنت کی راہوں پہ ڈال دے. مالک تیرے بندے اللہ بھول گئے, اللہ بچائی کچھ نہیں, اللہ عزت نہیں رہی, اللہ بیٹیاں نہیں رہی, بیٹے نہیں رہے, اللہ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں. میرے مالک بے بسیاں, رونے کو اللہ کو جگہ نہیں مل رہی, منہ چھپائیں کہاں پہ,
اللہ معاف فرما دے، اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ جوانوں کو حیا دے دے، اللہ جوانوں کی جو زندگی ہے اللہ حیا والی کر دے، اللہ آزمائش کے اندر سے نکال دے، اللہ معافیاں فرما دے، اللہ محبوب کی سنت دے دے، اللہ موت خالص توحید پہ دینا، زندہ بھی اسی پہ رکھنا، اللہ موت پیغمبر کی سنت پہ دینا اور زندہ بھی اسی پہ رکھنا، اللہ بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، یہ وہ تمام چیزیں جس سے تو اور تیرے محبوب ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سے بچا لے۔ اللہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ تیری ناراضگی برداشت نہیں ہے، اللہ تیرے محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ خودکشیوں کی نوبتیں آ گئی ہیں، اللہ دنیا پریشان ہے، اللہ یہ لک میں جو ہے اس وقت آزمائش کر کے اللہ اس ایک روٹی کی تلاش میں برکی برکی کر دی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اللہ ہمارے مال میں برکت دے دے، اللہ ہمارے اعمال میں برکت دے دے، اللہ ہمارے بچوں کو بابرکت بنا دے، اللہ ہماری زندگیاں برکت والی کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔